کہ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اور صبر کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو ہر اس چیز سے روکنا کہ جو شریعت کے خلاف ہے، ہر اس چیز سے روکنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ یا پھر دنیاوی دکھ تکلیفیں ہوتی ہیں، ان پر صبر رکھنا، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ یا پھر دینی معاملات میں کچھ مشکلات آتی ہیں، ان پر صبر رکھنا، یہ عظیم لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، اور صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر کا دامن ہمیشہ پکڑے رکھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واقعی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اگرچہ وقتی طور پہ انسان کو ذرا یہ باتیں کڑوی لگتی ہیں، دنیا کے دکھ آ جاتے ہیں، یکدم انسان کا ذہن گھوم جاتا ہے، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں۔ نہیں، ہوتا وہی ہے جو رب کرنے والا ہے۔ لیکن صبر کریں گے تو اللہ رب العزت کی مدد آئے گی، غیبی مدد ہوگی۔ اور صبر ہر معاملے میں کر لینا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، دماغ کو اتنا جلدی گرم نہیں کر لینا چاہیے۔ صبر کرنا چاہیے ہر معاملے میں، اگرچہ وہ دین کا معاملہ ہے، اگر دینی معاملات میں تمہارے لیے مشکلات آ رہی ہیں، صبر رکھو، اللہ کی رحمت پہ امید رکھو۔ دنیاوی معاملات میں بھی مشکلات آ رہی ہیں، اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ رکھو بس، کیونکہ ہر چیز کا ثواب مقرر ہے۔ نماز کا ثواب مقرر ہے، حج کا ثواب مقرر ہے، زکوٰۃ کا ثواب مقرر ہے، لیکن یہ جو صبر ہے، صبر کا ثواب مقرر نہیں ہے۔ ہر چیز کا ثواب مقرر ہے، لیکن صبر کا ثواب مقرر نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت اس کا ثواب اللہ رب العزت نے مقرر نہیں فرمایا۔ ساری عبادتوں کی جزا جنت ہے، مگر یہ جو صبر ہے، صبر کا ثواب خود رب تعالی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا وعدہ بھی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو گے تو ہم 5000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کریں گے۔ تم صبر رکھو، کوئی بھی معاملہ ہے۔ صبر، اب روزہ رکھتے ہیں، نہ کھانا پینا، یہ بھی صبر ہوتا ہے، یا سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ بھی صبر ہے۔ گرمیوں میں گرم پانی سے وضو کر کے، کہیں ٹھنڈا پانی میسر نہیں ہوتا، گرم پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ بھی صبر ہے۔ یا نیکی کے کام کرنے میں کوئی دشواریاں ہوتی ہیں، ان پر، ان نیکی کو کاموں کو کرنا اور صبر سے کام لینا، یعنی صبر کی کئی اقسام ہوتی ہیں، لیکن صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور صبر نصف ایمان ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر ہی ایمان ہے، کیونکہ برائیوں سے بچنا صبر ہے۔ اور فرمایا کہ عبادات کرنا، شکر بجا لانا اور صبر سے کام لینا، بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ صبر سے کام لینے والے شخص کے اندر ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ بظاہراً تو ہم منہ سے لفظ نکال لیتے ہیں کہ یار صبر تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو شخص صبر کر لیتا ہے نا، تو پھر پہاڑ جیسی مشکلات کیوں نہیں ہیں، وہ بھی اس کے آگے بالکل آسان سی بن جاتی ہیں۔ اور کسی کو تکلیف نہ دینا، خود تکلیف پر صبر کر لینا،
یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا کہ تم کسی حال میں بھی صبر کا دامن نہ چھوڑنا، جب تم صبر کا دامن نہیں چھوڑو گے پھر اللہ کی رحمتیں تم پر برسیں گی۔ اور بے صبری سے انسان کو ویسے بھی کام نہیں لینا چاہیے۔ اگر بے صبری سے کام لیتا ہے تو کئی کام ایسے ہیں جو بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ صبر سے کام لوگے تو بگڑا ہوا کام بھی تمہارا آسان بن جائے گا، بگڑا ہوا کام بھی تمہارے لیے بن جائے گا۔ صبر سے کام، اور انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس کی نعمتیں کھائے اس کی خاطر تکلیفیں بھی برداشت کرے۔ کتا ہوتا ہے، کتا اگر مالک کا ایک ٹکڑا کھا لیتا ہے پھر 100 لاٹھیاں بھی کھا لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے۔ اور انسان ہے کہ اگر تھوڑی سی مشکل بھی آ جائے تو بے صبری سے کام لے، پھر انسان تو جانور سے بھی بدتر گیا گزرا ہوتا ہے۔ کوئی بھی مشکل آ جاتی ہے، صبر سے کام لینا یہ انسانوں کا شیوا ہوتا ہے۔ نعمت اور مصیبت یہ جو آتی ہیں نا، دونوں چیزیں یہ بندے کا امتحان لیتی ہیں۔ نعمتوں میں رب کا شکر ادا کرنا اور مصیبتوں پر پھر صبر کرنا یہ عظیم لوگوں کا شیوا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے پہ خیرات کر کے پھر اپنے فرزند کو جناب علی ذبح کر کے پھر وہ بھی وقت آیا کہ نمرود کی آگ میں چلے گئے، لیکن صبر سے کام لیا۔ صبر کی ایک مثال قائم کر دیا آپ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور ایک اور پیغمبر تھے حضرت ایوب علیہ السلام، سخت بیماری میں صبر سے کام لیا۔ سخت بیماری آئی، برداشت فرما کر صبر کی مثال ایک اور قائم فرما دی۔ آپ کی بیوی آپ سے کہتی تھی، بعض روایات میں آیا ہے، کہتی تھی کہ آپ رب کے پیغمبر ہیں، اللہ سے دعا مانگیں، مولا آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا یار 80 سال میں نے صحت والی زندگی میں گزارا ہے، اگر 18 سال بیماری آ گئی تو کیا ہے؟ صبر سے کام لینا چاہیے، جب اس کو منظور ہوگا تو یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر وہ وقت بھی آیا، حالانکہ یہی حضرت ایوب علیہ السلام تھے، آپ کے پاس مال تھا، زر تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ بیماری نے ایسے لپیٹے میں لیا کہ 18 سال پھر اس بیماری میں رہے، پھر وہی تنگ دستیاں، پھر وہ غربت، پھر مال کا چلا جانا، پھر 18 سال کے بعد اللہ رب العزت نے وہی مال بھی عطا فرما دیا، بیماری سے بھی نجات عطا فرما دی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے اپنی بیوی کو کہ جس رب نے 80 سال مجھے صحت عطا فرمائی ہے، اگر یہ 18 سال بیماری آئی ہے تو صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے صبر کا حکم فرمایا ہے کہ میں رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس حال میں بھی تو ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، حضور کی زندگی کو دیکھیں کہ کفار مکہ نے کتنی اذیتیں دی ہیں حضور کو، کتنی تکلیفیں دی ہیں۔ طائف کی گلیوں میں دیکھیں، طائف کی گلیوں میں حضور نے پھر پتھر بھی کھائے، اور پیچھے سے لوگ کنکریاں بھی مارتے تھے، کیا کچھ کہتے تھے، لیکن حضور نے صبر فرمایا اور مزید دعائیں دی ان کو کہ مولا ان کو سیدھے راستے پہ لیا۔ حضور نے صبر کی ایک مثال قائم فرما دی۔ اور پھر آگے دیکھیں کئی بزرگان دین کے معاملات میں، مصیبتوں میں صبر سے کام لیا۔ اور صبر ایک ایسی تلوار ہے نا کہ ظالم اگر مظلوم پر ظلم کرتا ہے، کسی شخص پر ظالم کو ظلم کرتا ہے، مظلوم جب صبر سے کام لیتا ہے تو پھر صبر کی تلوار بڑی خاموش ہوتی ہے، اور جب صبر کی تلوار چلتی ہے نا تو پھر ظالم کا ککھ بھی نہیں رہتا۔ یہ بھی حقیقت ہے، لیکن وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہمیشہ کے لیے وقت ایک جیسا نہیں رہتا، ہمیشہ کے لیے دن ایک جیسے نہیں رہتے، دن بدلتے رہتے ہیں، وقت بدلتا رہتا ہے۔ لیکن جو لوگ صبر کا دامن پکڑے ہوئے ہوتے ہیں نا،
پھر اللہ رب العزت کی غیبی مدد انہی لوگوں کے ساتھ آتی ہے. غیبی مدد اللہ رب العزت پھر فرشتے بھی نازل فرماتا ہے ان کی مدد کے لیے. ایک آیت ہے تفسیر نعیمی کے اندر، امام احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی. ایک دفعہ نا لوگوں نے دیکھا ایاز ہاتھی پر سوار تھا اور پیچھے لوگوں کا مجمع تھا جو پیچھے چل رہا تھا، اور ایاز ہاتھی پر سوار تھے اور بڑے شان و شوکت سے جا رہے تھے، اور ان کا جلوس ایک نکلا ہوا تھا. اس جلوس کی کمانڈ ایاز کر رہے تھے، ہاتھی پر سوار تھے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ جا رہے تھے. اور کچھ دن گزرے، کچھ دن بعد دیکھا کہ وہی ایاز کو پولیس نے گرفتار کر لیا. پولیس نے پکڑا اور پھر گلے کے اندر جوتوں کا ہار پہنایا. کچھ لوگوں نے پوچھا ایاز یہ کیا معاملہ ہے؟ وہاں لوگوں کی قطار تھی تیرے پیچھے، آج جوتوں کا ہار ہے، یہ کیا معاملہ؟ ایاز نے کہا یار وہ جو میرے پیچھے آپ لوگوں نے قطار دیکھی تھی نا، وہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ کا ظہور تھا. جو تم آج دیکھ رہے ہو یہ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کی جلوہ گری ہے. فرمایا ہم ہر حال میں راضی ہیں، جس حال میں یار رکھے ہم اس حال میں راضی ہوتے ہیں. اور یہی چیزیں تھیں، یہی باتیں تھیں جس نے ایاز کو سلطان محمود کا غلام بنایا. یہی چیزیں تھیں کہ جنہوں نے سلطان محمود کو یہ چیزیں کشش دلائیں کہ اس نے ان کو اپنا غلام رکھا. اور ایک مرتبہ نا کہ محمود نے ایاز کو کڑوا پھل دیا، بہت زیادہ کڑوا تھا. اس نے کہا کہ کھائیں اس سے. آپ نے وہ کڑوا پھل لیا اور سیٹ پہ بیٹھ کر مزے سے کھانے لگے. کڑوا پھل تھا. لوگ دیکھنے لگے، لوگوں نے کہا کہ ایاز خیر ہے، تمہیں پھل بھی کھانے کی تمیز نہیں ہے کہ اتنا کڑوا پھل اور تو سکون سے کھا رہا ہے. ایاز نے جواب دیا یار میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ پھل کڑوا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ پھل آیا کس کے ہاتھ سے ہے. اسی ہاتھ سے ہے کہ جس ہاتھ نے پہلے مٹھائیاں کھلائی تھی آج کڑوا پھل کھلایا ہے. تو کیا ہے یار. ایاز نے ایک مثال قائم کی ہے اور بتایا ہے لوگوں کہ جو مالک تمہیں ہزارہ ہاں نعمتیں دیتا ہے، اگر تھوڑا سا ایک کڑوا بھی پھل تمہاری زندگی میں آ جائے نا تو پھر صبر سے کام لو. وہ کڑوا پھل بھی کھاتے ہوئے تم اپنے مالک کا شکر ادا کرو. یار اس مالک نے پہلے مٹھائیاں کھلائی ہیں، اگر آج کڑوا پھل ہمارے نصیبوں میں آ گیا تو کیا ہے. تو صبر سے کام لو. صبر ایک ایسی تلوار ہے کہ جو دکھائی تو نہیں دیتی مگر جب ظالم کے خلاف چلتی ہے نا تو ظلم کے پرخچے اڑا کر رکھ دیتی ہے.